آبشار نیوز سے ناصر عباسی ایک نئے پروگرام میری آواز میں آج حاضر ہوں. آج کا جو پروگرام ہے میری آواز، اس کے اندر ہم سٹارٹ لے رہے ہیں. ایک بچی ہے ہمارے ایبٹ آباد کے ایک علاقے کی، اور اس کی اس سے پہلے بھی اس کا نکاح ہوا تھا، لیکن جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو والدہ تھی وہ ڈیلے کرتی رہیں، اور اس ڈیلے کی وجہ سے اس کے سسرال والے ناراض ہو گئے، اور اس بچی کی جو ہے وہاں سے شادی ٹوٹ گئی، نکاح اس کا ٹوٹ گیا، اس بیچاری کو گھر بیٹھے ڈائیورس ہو گئی. لیکن اب الحمدللہ اس کا ایک دوسری جگہ نکاح ہو چکا ہے. ہم نے اس سے ٹائم لیا ہے کہ 20 تاریخ کے بعد آپ 25 اس ٹائم پہ آپ اس کی شادی رکھیں. تو ہم انشاءاللہ جو بھی ہمارے سے اس حوالے سے مدد ہو سکے گی ہم آپ کی مدد کریں گے. اس حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام کی ابتدا جو ہے وہ کی ہے الطاف ہاسپٹل میں. اس وقت ہم ڈاکٹر عامر الطاف صاحب کے ساتھ موجود ہیں. الحمدللہ ان کا کیریئر، ان کی لائف، ان کی فیملی جو ہے ان کا کیریئر ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ ہی ایسے والنٹیئر ورکس کے اندر جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہے ہیں. آج ہم ان کے پاس موجود ہیں اور اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، اللہ کا شکر ہے سر. آج ہم اس پروگرام کے حوالے سے آئے ہیں. ایک بچی ہے، اس کی شادی کے حوالے سے. تو اس حوالے سے آپ کی یہ تو ہمیشہ رہا ہے کہ آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، لیکن آپ کی طرف سے ہم میسج بھی چاہ رہے ہیں کہ پبلک کے لیے کوئی میسج. سر اپنے پیارے دوستوں کو، ہم شہریوں کو مطلب یہ کہوں گا کہ آپ اس ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور جہاں بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے محلوں میں، اپنے علاقے میں ایسے لوگوں پر نظر رکھیں جو سفید پوش ہیں، جو مشہور ہیں، اور ان کو آپ ڈھونڈیں، سلیکٹ کریں، اور ہمیں بھی تعاون کا موقع دیں، اور خود بھی ان کا تعاون کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس قابل بنایا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں. تو میں تو اس میں یہی کہوں گا سب کو بھی، اور خود بھی ہم انشاءاللہ جو ہم کر سکیں. اپنی مشہوری کی بات یا اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنا اچھی بات نہیں لگتی. ہم بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں، اور آگے بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آج چونکہ ہمیں تو موقع مل جاتا ہے تو ہم آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے. یہ جو کرونا وائرس پچھلے 5-6 مہینے سے ملک کے اندر ایک عجیب سی کیفیت قائم ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر یہ تھا، لیکن ہمارے ملک کے اندر عجیب سی کیفیت قائم ہے، اور اسپیسیفکلی جو ہمارے وائٹ کالرز تھے ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا. ابھی تھوڑا بہت بازار جو ہے وہ کھلے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے ایک چیز فیل کی ہے کہ یہ جو مغرب کے بعد یہ جو بند ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد بازاروں کو بند کرنا، یہ روایت تو اسلامی طور پہ بھی ایسی تھی اور اس سے تو بہتری ہے، لیکن اب کرونا وائرس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا رائے دیں گے کہ کس طریقے سے احتیاطی تدابیر؟ میں تو ناظرین لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے اپنا جو ہے خیال کریں، ہاتھ وغیرہ دھو کے، ماسک پہنیں، باقاعدہ پہنیں اور صحیح طرح پہنیں، تاکہ جتنا آپ 50 to 70% جو جراثیم ہے اس کو آپ رکاوٹ ہو جاتی ہے ماسک کے ساتھ، اور ساتھ ہاتھ دھونا. اور ویسے بھی ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے کہ ہاتھ دھوئیں، وضو کریں. یہ چیزیں تو یہ اچھی چیز ہے، اللہ کا بھی یہ حکم ہے اور اللہ کے رسول کا بھی یہی حکم ہے. اور ماسک خدا کا واسطہ ماسک کریں، احتیاط کریں، احتیاطی تدابیر ساری ہوں گے. جی بہت ضروری اور کریں، پلیز فار گاڈ سے کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کرونا وائرس ہے، ابھی چونکہ اس کا کوئی سالڈ علاج اس کا ابھی تک آ نہیں سکا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ کب تک رہ سکتی ہے، اس کے ساتھ کب تک رہ سکتی ہے؟ جی ناصر، میرے اپنے ذاتی خیال سے تو دسمبر جنوری تک رہ سکتی ہے. ویکسین وغیرہ کا کام شروع ہوا ہوا ہے، آپ لوگ بھی ٹی وی وغیرہ پر دیکھ رہے ہیں. ویکسینز مختلف مراحل میں ہیں، لیکن کب تک وہ آئیں گی مارکیٹ میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ دسمبر جنوری تک ہو گئی ہوگا. سمجھ رہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن اس حوالے سے کہ چونکہ اسکولس کے حوالے سے پرائیویٹ اسکولس بھی بند تھے، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز بھی بند تھے، ساری ایسی جگہ بند کی جہاں پہ اجتماعات ہوتے تھے. اب اسکولس کے حوالے سے صوبائی گورنمنٹ کے جتنے منسٹرز تھے ان پہ بھی بڑا پریشر تھا، اور جو ہمارے فیڈرل منسٹر ان پہ بھی بڑا پریشر تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ اب ہم اسکول جو ہے وہ سپتمبر میں کھول دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹے بچوں پہ ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ چھوٹے بچوں پہ اور زیادہ اولڈ ایج یا بیمار لوگوں پہ زیادہ ایکٹیولی اثر کرتا ہے، تو اگر یہ اسکول کھل گئے تو یہ بڑھ تو نہیں جائے گا؟ انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ اگر ہم نے SOPs کا خیال کیا اور احتیاط سے ان کو کھولا، اسکولوں کو، کالجوں کو چلایا، تو امید تو یہی ہے کہ یہ
نہیں ہوگا، بڑھے گا نہیں. لیکن یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اکثر ہمارے لوگوں میں یہی ہے کہ بچوں میں یہ بیماری نہیں ہوتی، جو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو یہ نہیں ہوتا، بزرگوں کو ہوتی ہے، بوڑھوں کو ہوتی ہے، شوگر کے مریضوں کو ہوتی ہے، بلڈ پریشر کے مریض. تو خدایا یہ بچوں کو بھی ہوتی ہے، اس لیے احتیاط کریں اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ناظرین. آج ہمارے ساتھ موجود تھے جی ڈاکٹر عمر الطاف صاحب، اور ڈاکٹر عمر الطاف صاحب نے آپ کو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بتایا کہ کرونا وائرس کا ایک واحد جو اس وقت علاج ہے، جب تک اس کی ویکسین نہیں آتی، اس کا واحد علاج آپ کی احتیاط ہے. آپ اس کا ماسک پہنیں، ہاتھوں کو دھوئیے، بار بار ہاتھوں کو دھوئیے، وضو کیجئے، نماز پڑھیے، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین اس بیماری سے ہمیں، ہمارے ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی مخلوق، ساری اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس کو نجات دیں. اسی حوالے سے ہم نے آج جو پروگرام ہمارا تھا، اس پروگرام کے حوالے سے ڈاکٹر عمر الطاف صاحب اس سے پہلے بھی ہمیں ہمیشہ میں نہیں بلکہ میرے والد صاحب بھی جب وہ والنٹیئر ورکس میں تھے تب وہ بھی آتے رہے، پھر ہمارے چچا آتے رہے، اب میں بھی عرصہ دراز سے ان کے پاس آ رہا ہوں، اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ہم اس در سے خالی گئے ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ جو تھی، ان کے فیملی جو تھی، اس کا بیک گراؤنڈ بھی ایسا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں شفا بھی رکھی لوگوں کے لیے، اور انہی کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کی مدد بھی کی. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس بچی کی امداد کے لیے جو ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا ہے، آج ڈاکٹر عمر الطاف صاحب سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، انشاءاللہ ہم 2 سے 3 دن میں اس کو وائنڈ اپ کریں گے، اور 2 سے 3 دن میں ہم لائیو کر کے آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اس بچی کے لیے کیا کیا. ہم یہ بات ضرور رکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ آپ میں سے یہ چاہے کہ آپ کو ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ دیا جائے، ہم آپ کو ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ دیں گے، آپ جا کے ان کی امداد کر سکتے ہیں. لیکن ان کی ڈگنیٹی جو ہے، ان کی رسپیکٹ جو ہے، اس کو کم نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم اس کو اپنے چینل پہ ایڈورٹائز نہیں کرتے کہ وہ کہاں رہتی ہیں اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ ان کی ڈگنیٹی، اس کو رسپیکٹ کو بچانا ہے. کیونکہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں یا ڈاکٹر عمر الطاف صاحب کر رہے ہیں، یا جو بھی آگے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، جو میری ٹیم کر رہی ہے آپ شان نیوز کی، ہم سارے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اور آپ سے بھی گزارش کریں گے، اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیے، کیا پتہ کتنے غریب، کتنے بے سہارا لوگ آپ کے ارد گرد پڑے ہوں اور آپ باہر جا کے امداد کر رہے ہوں، یا باہر جا کے آپ اپنا نام بڑا کرنے کے لیے امداد کر رہے ہوں. یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے کام جب آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری مشکلیں آسان کر دیتے ہیں. 1 کے بدلے 10 کا مطلب جو تھا، ہمیں سنا یہ ہے کہ 1 کے بدلے 10 کا مطلب ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہ بتایا کہ ایک کے بدلے 10 کا مطلب ہے کہ 10 کو بہت ان لمیٹڈ انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جب آپ اللہ کے لیے 1 روپیہ دیتے ہیں، اللہ آپ کو ان لمیٹڈ دیتے ہیں. 10 روپے نہیں بلکہ ان لمیٹڈ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے ماحول کو دیکھیے، جو بھی آپ کو وائٹ کالر، جو بھی غریب لوگ نظر آتے ہیں ان کی ہیلپ کیجیے. اب شاہ نے اسے ناصر باسی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.